وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 862 سے لے کر 865 تک ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جہاں تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا اور نماز پڑھ کر وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اس نے سلام کیا۔ آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حالانکہ نماز ہی پڑھ کر آیا تھا۔ آپ نے پھر اسے بھیج دیا، حتیٰ کہ 3 بار ایسا ہوا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، اب آپ مجھے آپ سکھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تکبیر کہو، پھر جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھ لو، پھر تکبیر کہہ کے تم رکوع کر لو حتیٰ کہ رکوع میں تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، پھر تکبیرات کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر تکبیر کہتے ہوئے تم سجدے میں چلے جاؤ حتیٰ کہ تمہیں سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر تکبیر کہہ کے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کر لو، رکوع سے سر اڑتے وقت بھی رفع دین کر لو۔ اس میں رفع دین کا تذکرہ موجود بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو حضور اس کا تذکرہ فرما دیتے۔ اچھا، یہ کون صحابی تھے؟ ان کا نام تھا خلاد بن رافع انصاری۔ یہ بدری صحابہ ہیں، جو 313 بدری صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی ہے۔ کیا غلطی کر رہے تھے؟ اعتدال ارکان نہیں تھا۔ یہ نماز کوئی فرض واجب سنت نہیں تھی بلکہ نفل تھی، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو جہاں دیکھا نا آپ علیہ السلام کہ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ نے وہیں سمجھایا کہ نماز کی بہتری جو ہے وہ ارکان اعتدال سے ہے، یعنی کہ تمہارا قیام بھی ٹھیک ہو، اس میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا رکوع بھی ٹھیک ہو، اس میں بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے سجدے بھی ٹھیک ہوں، اس لیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب جو ہے حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو لہذا اس کو ٹھیک طور پہ ادا کرو تاکہ تمہاری پیشانی جم جائے، تمہیں سکون حاصل ہو۔ اور دیکھیے ڈاکٹر کہتے ہیں ایک مرتبہ دماغ میں خون کا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر خون دماغ میں نہیں جائے گا تو دماغ کے اندر نمکیات کی کمی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ذہنی امراض کا بہترین علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کے دماغ میں خون آتا ہے، تو لہذا سجدہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک اور بات بتا دوں جو علماء کرام نے بیان فرمائی اسی حدیث پر، یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بے برکتی ہو گئی ہے، رزق میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہو رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے نفیس بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے اور وہ ہو نمازی، نماز پڑھنے والا، کہ میرے رزق میں برکت نہیں رہی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں غور و فکر کر لیا کرے، نماز میں غور و فکر، اس لیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔
جلدی جلدی نماز پڑھنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، اور ہمیں خیال نہیں ہوتا، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف۔ تو کیا ہی ہو، کسی بادشاہ کے آدمی کھڑے ہوں تو بولیے وہاں انسان اجترام میں ہوتا ہے کہ سکون سے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، سکون سے ہوتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں دوسرے حدیث کی طرف، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے لڑکے، اے میرے بیٹے، جب تم گھر میں جاؤ نا تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ تمہارا سلام کرنا جو ہے تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار گھر میں بڑی رنجشیں ہیں، بڑی دوریاں ہیں، بڑی نفرتیں ہیں، کھینچا تانی ہے، جس کو دیکھو گھر میں کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ یہ بیان کرتا ہے، تو اس مسئلے کا حل رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا سلام کو عام کرو، دوریاں ختم ہو جائیں گی، محبتیں بڑھ جائیں گی۔ اور کیا ہے بہترین رزق کا وظیفہ، تم گھر میں داخل ہوگے، گھر والوں کو سلام کرو، رزق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، خیر و برکت بڑھے گی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو باہر تو سلام کرتے ہیں مگر اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائی کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ شرماتے ہیں۔ اچھا شرم جو ہے اسی نیک کام میں شرم، کسی فضول کام میں جب ہم لگ جاتے ہیں وہاں میں شرم آتی ہے؟ بولیے نہیں۔ گالی دیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بولیے تو نہیں۔ جھوٹ بولنے میں شرم آتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر سلام کرنے میں شرم کیوں؟ یہ تو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرے، پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو اپنا لیں، کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ۔ جب بھی گھر میں جائیں گے کیا کریں گے؟ بولیے سلام کریں گے، جتنے لوگ گھر میں موجود ہیں۔ پھر دیکھو تم اس کو 15 سے 20 دن کر کے دیکھو وظیفہ، فائدہ نہ ہو تو پھر میرا نام بدل دینا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا بتایا وظیفہ ہے ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا بتایا وظیفہ ہے۔ تو گھر پہ جا کے سلام کرو، انشاءاللہ العزیز اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور خیر و برکت بھی گھر کے اندر ہوگی، رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔